جائے گا، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ویسے قدر و قیمت آپ کو ویڈیو کے آخر میں معلوم ہوگی، لیکن تھوڑا سا اس کی تفصیل عرض کر دوں کہ یہ نقشہ مسجد نبی شریف کی قدیم عمارت کا ہے جو آج سے 170 سال پہلے سلطان عبد المجید اول نے بنوائی تھی۔ یہ تعمیر 12 سالوں میں مکمل ہوئی اور اس میں مسجد نبی شریف کی 1400 سالہ تاریخ کو مختلف علامات اور نشانیوں کے ذریعے انہوں نے محفوظ کر دیا۔ آج انہی تمام علامات اور نشانیوں کو کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مسجد نبی شریف کی تمام زیارات سوائے ایک زیارت کے اسی قدیم ترکی حصے میں واقع ہیں۔ وہ ایک زیارت جو اس حصے میں نہیں ہے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ اور کنواں ہے، جو انہوں نے قرآن پاک کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس کے نازل ہونے پر صدقہ فرما دیا تھا۔ یہ باغ مسجد نبی شریف کے 21 اور 22 نمبر گیٹ جسے باب ملک فہد کہا جاتا ہے وہاں پر ہوتا تھا، اور گیٹ کے اندرونی جانب اس باغ کے کنویں کا نشان بھی محفوظ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ بہت تاریخی کنواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بہت مرغوب تھا اور اکثر دوپہر کا قیلولہ آپ اسی باغ میں فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باغ صدقہ کیا تو آپ نے فرمایا بخین بخین ذاک مال رابح، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ واہ بھئی واہ، یہ تو بڑا قیمتی سرمایہ آپ نے صدقہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی باغ ہے، لیکن میں کل قیامت کے لیے اس کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ جو کنواں ہے یہ اسی باغ کا ہے اور اس باغ کا نام تھا بیروحا۔ یہ صرف ایک زیارت ایسی ہے جو مسجد نبی شریف کے نئے حصے میں ہے، اس کے علاوہ باقی تمام زیارات اس قدیم حصے میں ہیں جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا۔ پھر جب آپ ملک فہد گیٹ سے چھتریوں والے صحن کی طرف جائیں گے تو وہاں درمیان میں ایک بہت بڑا دروازہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا جس کا نام سائٹ پہ لکھا ہوا ہے باب عبد المجید۔ پہلے مسجد نبی شریف یہاں تک ہوتی تھی اور یہ مسجد کا مین گیٹ تھا جس کا کتابوں میں باب مجیدی کے نام سے بہت تذکرہ ملتا ہے۔ 1984 تک مسجد نبی شریف کا مین گیٹ یہی ہوتا تھا۔ پھر بعد میں 1984 میں جب ملک فہد نے مسجد نبی شریف کی 3 طرف سے توسیع کی تو یہ دروازہ مسجد کے اندر آ گیا، اور یہ جو نئی توسیع ہے ملک فہد کے زمانے کی، یہ مسجد نبی شریف کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مدینہ شہر مسجد میں آ گیا۔ 1984 میں کام شروع ہوا تھا، 1992 میں مکمل ہوا، یعنی 8 سال لگے اس توسیع کو مکمل ہونے میں۔ یہ جو آپ پتھر کی تختی دیکھ رہے ہیں یہ ملک فہد نے جب مسجد کی توسیع کا سنگ بنیاد رکھا تھا تب یہ پتھر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے یہاں نصب کیا تھا، جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اور اوپر سن لکھا ہوا ہے 1984، اور یہ پتھر کی تختی باب السلام کے بالکل باہر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح کی ایک تختی باب بلال کے باہر بھی آپ کو نظر آئے گی جس کے اوپر 1992 سن لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سال مسجد نبی کی تعمیر ملک فہد کے زمانے میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملک سعود کے زمانے میں جب مسجد نبی شریف کی توسیع کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا تب انہوں نے یہ پتھر کی تختی یہاں پہ نصب کی تھی، اور پہلی دفعہ سعودی دور حکومت میں مسجد نبی شریف کی توسیع انہوں نے ہی کروائی۔ اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے ربیع الاول 1373 ہجری، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دسمبر 1953 عیسوی، یعنی آج سے تقریباً 75 سال پہلے۔ اور ان کے زمانے میں مسجد نبی شریف کے چھتریوں والے جو 2 صحن ہیں ان کو مسجد میں شامل کیا گیا تھا، اور یہ جو تختی ہے یہ چھتریوں والے صحن کے دائیں طرف آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طرح چھتریوں والے صحن کے دائیں طرف ایک گھڑی بھی ان کے زمانے کی نسب ہے جس کو اسلامی گھڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن اور رات کے اعتبار سے وقت بتاتی ہے۔ روزانہ مغرب کے وقت یہاں پہ 12 بجے ہوں گے اور صبح اشراق کے وقت بھی 12 بجے ہوں گے، یعنی وہ دن اور رات کے حساب سے ٹائم بتاتی ہے، اس لیے اس کو دنیا کی پہلی اسلامی گھڑی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سن لکھا ہوا ہے وہ 1370 یعنی 1950۔ اب ہم آ جاتے ہیں مسجد نبی شریف کے قدیم ترکی حصے میں، اور وہاں کی زیارات بالترتیب میں آپ کو کروانی شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم وہاں کے جو دروازے ہیں ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ ویسے تو مسجد نبی شریف کے ٹوٹل 42 دروازے ہیں، ان میں سے 7 دروازے اس قدیم حصے کو لگتے ہیں، باقی 35 دروازے مسجد نبی شریف کی جو نئی توسیع ہے اس کو لگتے ہیں۔ ان 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ قبلے کی جانب ہے جہاں سے امام آنا جانا کرتے ہیں، اور یہ